بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فہم القرآن آسان طریقے سے لیسن نمبر 2 میں آپ سب کو ویلکم کہتا ہوں۔ آج کے سبق میں انشاءاللہ ہم سورۃ الفاتحہ کی آیت نمبر 4 اور 5 کو پڑھیں گے، اور سبق کے دوسرے سے قواعد کے اندر ہم 7 الفاظ سیکھیں گے، ہوا، ہم، انت، انتم، انا، نحن۔ آج ہم سورۃ الفاتحہ کی آیت نمبر 4 پڑھتے ہیں۔ مالک یوم الدین، مالک ہے دن کا بدلہ کے، مالک یوم الدین، مالک ہے دن کا بدلہ کے۔ لفظی ترجمہ سیکھتے ہیں۔ مالکی، مالک، مالک اردو میں بھی مالک کہتے ہیں اور عربی میں بھی مالک ہی استعمال ہوتا ہے۔ یوم، دن، یوم واحد ہے اور اس کی جمع ہے ایام، اور یہ یوم اور ایام دونوں الفاظ قرآن کریم کے اندر تقریباً 405 مرتبہ استعمال ہوئے ہیں۔ یوم، اور یہ یوم اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے یوم عید، یوم آخرت، یوم فلاح، یعنی عید کا دن، آخرت کا دن، فلاح کا دن۔ تو یوم، دن۔ الدین، دین کے دو معنی ہیں، ایک ہے بدلہ اور دوسرا ہے زندگی کا نظام، جسے دین اسلام کہتے ہیں۔ دین اسلام سے کیا مراد ہے؟ یعنی کہ زندگی گزارنے کا وہ طریقہ کار، زندگی گزارنے کا وہ نظام، زندگی گزارنے کا وہ طریقہ جو اللہ رب العالمین نے بنایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کر کے دکھایا، یعنی قرآن و سنت۔ یعنی قرآن و سنت کی روشنی میں اپنی زندگی کو گزارنا، قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا، دین اسلام پر عمل کرنا۔ ہم دیکھتے ہیں اس آیت کریمہ سے ہمارے لیے اسباق یا اہم پہلو کون سے ہیں۔ پہلی بات ہے، دین کے دو معنی ہیں، ایک ہے بدلہ، یعنی اچھے کام کا اچھا بدلہ اللہ ہم سب کو عطا کرے، اور برے کام کا برا بدلہ اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ اور دوسرا معنی ہے زندگی گزارنے کا طریقہ، جسے دین اسلام کہتے ہیں۔ ناظرین، جب قیامت آئے گی تو اس وقت صرف اور صرف اللہ ہی سب کا مالک ہوگا، اور اسی کی حقیقی معنوں کے اندر حکومت ہوگی، اور وہی سارے لوگوں کے درمیان، وہی سبھی کے درمیان انصاف کرے گا۔ آج بھی وہی مالک ہے، مگر اس نے امتحان کی خاطر کچھ لوگوں کو اختیار دیا ہے، لیکن اس دن اللہ کے علاوہ کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہوگا۔ اس دن اللہ کے علاوہ کوئی اور حکمراں نہیں ہوگا، اور اس دن اس کی بادشاہت اللہ کے علاوہ کسی اور کے پاس نہیں ہوگی۔ اس دن کوئی اللہ کے سامنے سفارش بھی نہیں کر سکے گا، یعنی اس دن کسی کو سفارش کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ ہاں، صرف وہی سفارش کر سکے گا جس کو میرا اللہ اجازت دے گا، اور جس کے لیے اجازت دے گا وہی اس دن اللہ کے سامنے سفارش کر سکے گا۔ ذرا تصور کریں کہ قیامت کا دن وہ کتنے ہی خوفناک اور بھیانک دن ہوگا، اور اگر ہم اس کا موازنہ کر کے دیکھیں آج دنیا کے ساتھ، تو اس دنیا میں انسان اپنی اولاد کے لیے، اپنی اولاد کی پرورش کے لیے، اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت کے لیے، حتیٰ کہ اپنی اولاد کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے بھی کتنی مشقت کرتا ہے، اور خود کو وہ مشکلات میں ڈالتا ہے اپنی اولاد کی خاطر۔ اور ایسی ہی اولاد اپنے والدین کے لیے کتنا کچھ کرتے ہیں اس دنیا کے اندر، لیکن تصور کیجئے کہ وہ کتنا خوفناک دن ہوگا کہ اس دن یہی والدین یا یہی اولاد والدین سے یا والدین اولاد سے ایک نیکی بھی مانگنے جائیں گے تو وہ انکار نہیں کرنا صرف، بلکہ بھاگ جائیں گے۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، اس دن ہر ایک کو صرف ایک ہی بات ہوگی کہ ربا تو آج مجھے بچا لے۔ تو اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کتنا خوفناک اور بھیانک دن ہونا ہے۔ اور اس آیت کو پڑھتے ہوئے یہ امید رکھنی چاہیے کہ قیامت کے دن انشاءاللہ رب کی رحمت سے امید ہے قیامت کے دن ہم پر رحم کرے گا، اور ہمیں ہماری اچھائیوں کا بدلہ اچھائی کی صورت میں دے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ڈر بھی ہونا چاہیے، یعنی گناہوں کے انجام کا ڈر ہونا چاہیے ہمیں۔ اللہ رب العالمین کا ہمارے اوپر یہ کتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم سب کو بغیر پوچھے، بغیر درخواست دیے، ہم میں سے کسی نے اللہ کو درخواست نہیں دی تھی کہ اللہ ہمیں مسلمان گھرانے میں یا مسلمان پیدا کرنا،
یہ اللہ رب العالمین کا خصوصی احسان اور کرم ہے ہمارے اوپر کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں مسلمان بنایا ہے صرف اور صرف اپنی رحمت سے۔ اب ہم اسے معافی مانگتے ہیں اور اسے جنت کا سوال کرتے ہیں، اور امید ہے وہ ضرور بے ضرور ہماری دعا کو قبول کرے گا۔ جب بھی اس آیت کریمہ کو نماز کے اندر پڑھیں تو ضرور ایک لمحے کے لیے تصور میں وہ محشر کے دن کو دیکھیں کہ وہ نفسا نفسی ہے، اور انسان کچھ لوگوں کو اللہ ہمیں بھی نصیب کرے اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہے، اور کچھ کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب نہیں ہے، اور اس کو محسوس کرتے ہوئے اس آیت کو پڑھیں۔ اور عادت نمبر 7 ہم پڑھیں گے، اس سے پہلے 6 عادات ہم پڑھ چکے ہیں۔ عادت نمبر 7 ہے کہ کوشش ہو کہ ہر کام کو آخرت کو سامنے رکھ کر کیا جائے۔ آپ جو بھی کام کرتے ہیں اسے آخرت کو سامنے رکھ کر کریں کہ یہ کام آخرت میں میرے لیے کتنا فائدہ مند ہے، اور اس دن کے لیے تیاری کیجئے اور اپنا قیمتی وقت ضائع نہ کیجئے۔ ناظرین، یہ جو زندگی مجھے اور آپ سب کو اللہ رب العالمین نے عطا کی ہے، یہ بہت ہی قیمتی ترین چیز ہے ہمارے لیے، اور زندگی میں جو ایک ایک لمحہ ہمارا گزر رہا ہے، یہ لمحہ بہت ہی قیمتی ترین چیز ہے ہمارے لیے۔ اس قیمتی وقت کو، اس اپنی زندگی کو ضائع مت کیجئے، اور ہر لمحے کو اس طریقے سے گزاریں کہ یہ آخرت کے لیے فائدہ مند ہو ہمارے لیے۔ تصور، احساس اور دعا کے ساتھ، یعنی تصور میں آپ وہ محشر کا دن دیکھیں کہ نفسا نفسی کا عالم ہے، یہ سورج 1 میل کے فاصلے پہ ہے، اور انسان ننگے بدن ہے، اور کچھ لوگوں کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہے، اور کچھ کو، بلکہ اکثریت کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب نہیں ہے، اور انسان اس دھوپ کے اندر اور اس ابلتے ہوئے پانی کے اندر ہے، اور محسوس یعنی احساس کریں کہ میں اس گرمی کی شدت میں ہوں۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اس چیز کو محسوس کریں، آپ احساس کریں کہ آپ اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے کھڑے ہیں۔ آپ اس چیز کا احساس کریں کہ آپ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے حوض کوثر کے لے رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کو نصیب کرے، اور دعائیہ جذبات کے ساتھ اس کی پریکٹس کیجئے گا۔ مالکی، مالک ہے، یومی، دن کا، الدین، بدلہ کے۔ مالکی یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک ہے۔ مالکی یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک ہے۔ آیت نمبر 5، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے ہم مدد چاہتے ہیں۔ ایاک، 2 ٹکڑوں سے ہے، کا کو علیحدہ کر دیں، تیری، اور ایا اس کا مطلب ہے ہی، ایا ہی کا تیری، ایاک تیری ہی، نعبدو، نعبدو کا مطلب ہے ہم عبادت کرتے ہیں، اور جیسے اردو میں استعمال ہوتے ہیں اسی مادے سے بننے والے الفاظ، عابد، معبود، عبادہ، ہم عبادت کرتے ہیں۔ ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک، و اور، ایاک تجھ ہی سے، اور تیری ہی بھی آپ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ آگے بات نستعین کی ہو رہی ہے تو اس لیے ہم تجھ ہی سے زیادہ آسان ترجمہ کریں گے اور آسانی رہے گی۔ و ایاک، اور تجھ ہی سے، نستعین ہم مدد چاہتے ہیں۔ ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ نستعین، استعانت، جیسے اردو میں الفاظ استعمال ہوتے ہیں، اعانت، عون، تعاون، معاون وغیرہ کے الفاظ، تو نستعین ہم مدد چاہتے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے ہم مدد چاہتے ہیں۔ اسباق دیکھتے ہیں کہ اس آیت کریمہ سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے۔ سب سے پہلی بات ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں پیدا کیا تاکہ ہم اس کی بندگی کریں، یعنی عبادت کریں، جیسے خود اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر سورہ ذاریات میں فرمایا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور میں نے انسانوں اور جنوں کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں، یعنی ہمیں اللہ رب العالمین نے صرف اور صرف اس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کریں۔ تو اس کے لیے ضروری ہے ہمیں اس چیز کا اندازہ ہو جائے اور ہم اس بات کو سمجھ لیں کہ عبادت کہتے کس کو ہیں۔ کیا صرف نماز پڑھ لینا، روزہ رکھ لینا، تلاوت، حج، زکوٰۃ یا ذکر اور اذکار، کیا صرف انہی چیزوں کا نام عبادت ہے؟ نہیں۔ آئیے ذرا ہم دیکھتے ہیں عبادت کسے کہتے ہیں۔ عبادت کہتے ہیں اللہ رب العالمین کے حکم پر چلنا اور اس کی نافرمانی سے بچنا، یعنی دوسرے الفاظ میں اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرمانبرداری کرنا۔ اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرمانبرداری کرنا
دراصل یہ عبادت ہے، یعنی کہ اللہ رب العالمین نے جو احکام یعنی حکم دیا ہے ان سب کو بجا لانا، اور جس بات سے اللہ نے منع کیا ہے اس سے رک جانا، یہ ہے عبادت۔ اور اسی میں مزید اللہ کو ایک جاننا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج ادا کرنا، اللہ کے دین کی طرف بلانا، علم حاصل کرنا، حلال رزق کمانا، دوسروں کی خدمت کرنا، یہ سب عبادات ہیں، مگر سب سے پہلے نماز ہے، اس لیے کہ نماز دین کی بنیاد ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور جس نے اس کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، اور جس نے اس کو چھوڑا، اس کو ڈھا دیا، اس نے دین کو ڈھا دیا۔ تو گویا کہ ہم نے سب سے پہلی چیز اپنی نماز کو قائم کرنا ہے، اور باقی ساری زندگی جو اپنی زندگی ہے وہ اللہ رب العالمین کی اطاعت میں گزارنی ہے، یعنی کہ اپنی خواہشات اور اپنی مرضی کے مطابق زندگی کو نہیں گزارنا ہے، اللہ رب العالمین ہی کی اطاعت کے اندر اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ اور یہ ہم اعتراف کرتے ہیں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے، ہر نماز کی ہر رکعت میں کھڑے ہو کے اللہ کے سامنے اعتراف کرتے ہیں کہ ایاک نعبد، کہ اللہ ہم صرف تیری ہی اطاعت و فرمان برداری کرتے ہیں، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اور اسی آیت کے اس حصے کے مناسبت سے عادت نمبر 8، یعنی ہر کام میں نیت کس کی ہو؟ عبادت کی، ہر کام میں عبادت کی نیت ہو۔ دراصل انسان کے جسم کے دو حصے ہیں، اور ایک جسم ہے یعنی جو مٹی سے بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے، اور دوسرا روح ہے۔ جسم کو تر و تازہ رہنے کے لیے، اس کی پرورش اور نشو و نما کے لیے انسان کو غذا کی ضرورت ہے، اور روح کو اسی طریقے سے تر و تازہ رہنے کے لیے عبادت کی ضرورت ہے۔ اور انسان جب تک اللہ تعالیٰ کی صحیح طرح سے عبادت نہیں کرتا تو اس روح کو سکون نہیں مل سکتا۔ تو گویا کہ ہمیں، اگر ہماری روح کو یا ہمیں حقیقی طور پر سکون چاہیے تو ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کریں، اور صحیح طریقے سے، یعنی اس کو کامیابی نہیں مل سکتی۔ اور اگر دنیا میں وقتی طور پہ کچھ مل بھی گیا انسان کو اسباب کی دنیا کے اندر مال و متاع مل گیا، کچھ مل بھی گیا، تو جو حقیقی زندگی میں اصل جو چیز ہے انسان کے پاس وہ سکون ہے، تو اسے سکون شاید میسر نہ ہو، کیونکہ سکون وہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے ساتھ تعلق کی، اور وہ عبادات، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اطمینان قلب جو ہے وہ اللہ کی عبادت، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کی بنیاد پر انسان کو میسر ہوتا ہے۔ اور دوسری بات ہے وہ ایاک نستعین، ہم اتنے کمزور ہیں کہ اللہ کی مدد کے بغیر اپنی پیاس تک نہیں بجھا سکتے، تو اللہ رب العالمین کی عبادت ہم اس کی مدد کے بغیر کیسے کر سکتے ہیں؟ تو اس احساس کے ساتھ نماز میں، یا نماز سے ہٹ کے جب بھی یہ آیت کریمہ پڑھیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ پڑھیں، إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ پڑھیں، تو اس احساس کے ساتھ یہ آیت پڑھیں کہ اے اللہ اس نماز کو اور اس نماز کے بعد ہر کام کرنے کے لیے مجھے تیری مدد کی ضرورت ہے، ہر مشکل اور ہر پریشانی کے وقت اے اللہ مجھے تیری ہی مدد چاہیے، اور اے اللہ تیری عبادت کرنے کے لیے بھی مجھے تیری مدد کی ضرورت ہے، اور اے اللہ تو مجھے ایسی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما جو تجھے پسند آ جائے۔ یہ دعا اللہ تعالیٰ سے کرتے رہیے۔ اور عادت نمبر 9 وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ کی مناسبت سے ہر کام میں، ہر کام کے اندر اللہ رب العالمین سے مدد مانگنا، جیسے انبیاء علیہ السلام نے کیا، جیسے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، یعنی اللہ رب العالمین سے ہی دعا مانگتے رہے۔ تو ہر کام میں اللہ سے مدد مانگنا عادت نمبر 9۔ تصور، احساس اور دعا کے ساتھ پریکٹس کیجئے، آپ ترجمہ کیجئے گا، ایاک تیری ہی، نعبد ہم عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ اور تجھی سے، نستعین ہم مدد چاہتے ہیں۔ ایاک نعبد ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نستعین اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ ایاک نعبد وإیاک نستعین ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ یہ تھا سبق کا پہلا حصہ۔ اب ہم سبق کے دوسرے سے قواعد یعنی گرامر کی طرف چلتے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم نے یہ 7 الفاظ سیکھنے ہیں، ہوا، ہم، انت، انتم، انا، نحن اور ہیا۔ جیسا کہ ہم نے بتایا کہ ہمیں عربی قواعد سے ہم شروع نہیں کر رہے، ہم اس کورس میں عربی قواعد نہیں بلکہ ہم قرآنی گرامر سیکھتے ہیں۔ الحمدللہ اگرچہ قواعد ہمیں معلوم بھی ہیں، جیسے ایک لفظ یؤمنون، اور
قواعد کے لحاظ سے اگر اس کی ہم بات کریں تو غائب ہے، جمع مذکر محموز باب فعال میں سے ہے، اور فعل مضارع مرفوع بثبوت نون لأنه من افعال الخمسہ، والواو ضمیر متصل فی محل رفع فاعل. یہ اس کی گرامر کے لحاظ سے اگر ہم کرتے ہیں تو اگر ہم ایسے پڑھائیں گے تو ایک عام آدمی کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا، ایک ڈر اس کے دل میں بیٹھ جائے گا. ہم ایک تو انتہائی آسان طریقہ کار کے ساتھ، اور اس کو کہتے ہیں ٹی پی آئی. ٹی پی آئی سے کیا مراد ہے؟ یعنی آپ نے اپنے وجود کا استعمال کرنا ہے، آپ نے اپنے سینسز کا استعمال کرنا ہے. یعنی کان کو استعمال کریں گے، آنکھ کو استعمال کریں گے، دماغ کے ذریعے سے، آواز کے ذریعے سے، اور بالخصوص اپنے ہاتھوں کے اشارے کے ساتھ، دل کے ساتھ، اور پوری کلاس میں ساتھیوں کے ساتھ مل کر. گرامر ٹی پی آئی کے ساتھ مراد کیا ہے؟ سب سے پہلا کام سنیے، یعنی آپ نے کیا کرنا ہے؟ سننا ہے. پھر دیکھیے، پھر سوچیے. یعنی سنیے، دیکھیے، سوچیے، اور پھر بولیے. اور بتائیے، یعنی آپ نے اشارہ کرنا ہے، بتائیے، دل سے کیجئے اور مل کر کیجئے، ساری کلاس کے ساتھ مل کے کیجئے. یہ ہے ٹی پی آئی سے مراد. یعنی ہم نے اپنے جسم کے کن کن اعضاء کو، کون سے سینسز کو اس میں استعمال کرنا ہے. اور یوں جب اس طریقے سے کسی بھی چیز کو ہم سیکھیں گے تو بہت اچھے طریقے سے انشاءاللہ وہ ہمارے دماغ میں بیٹھ جائے گی، ہمیں سمجھ میں آ جائے گی. آپ نے دیکھا ہم نے اشارے کی بات کی ہے اس کے اندر، کہ ہم اشارہ کریں گے. موبائل پہ بھی اکثر ہم جب بات کرتے ہیں تو ایک ہاتھ سے ہم کسی سے بات کر رہے ہوتے ہیں، اور ایڈریس سمجھانا یا کوئی بھی بات کرنی ہو تو دوسرے ہاتھ سے مسلسل اشارے کر رہے ہوتے ہیں. تو اشارے کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ دماغ ایسے ہی کام کرتا ہے. یعنی کہ انسان کے جسم میں سب سے گہرا کنیکشن ہے. اللہ رب العالمین نے ایک ایسا انتظام رکھا ہے کہ انسان کا اس کے ہاتھوں کے ساتھ ہے، دماغ کا. اور جب ہم کسی کو کوئی بات سمجھاتے ہیں یا کسی کو کوئی ایڈریس سمجھاتے ہیں، کوئی بھی چیز سمجھاتے ہیں، تو جب ہم اس کو سمجھاتے ہوئے ہاتھ کا اشارہ کرتے ہیں تو ہم یہ فیل کرتے ہیں کہ دماغ کو سہولت ہوتی ہے سمجھانے کے اندر. یوں ہی جب ہم دماغ کو کوئی بات سکھاتے ہیں یا دماغ میں کوئی بات ڈالنا چاہتے ہیں تو اس کو جب آپ اشارے کے ذریعے سے کریں گے تو اس کو بہت سہولت ملنی ہے، جو کہ انشاءاللہ ہم گرامر پڑھتے ہوئے دیکھ لیں گے کہ ہاتھ کے اشارے کے ساتھ دماغ کو کتنی سہولت ملے گی سمجھنے کے لیے. اور یہ جو ٹی پی آئی ہے، یعنی ٹوٹل فزیکل انٹریکشن، یہ سادہ مؤثر طریقہ کار ہے، عربی زبان کے صیغوں کے لیے آسان ہے، اور اشارے آسانی کے لیے ہیں. اپنے سارے دماغ کا استعمال کیجئے اور شیطان کو بیچ میں مت آنے دیجئے. ناظرین، ایسا ہو نہیں سکتا ہے آپ قرآن سیکھنے کے لیے بیٹھ جائیں اور شیطان آگے وسوسے نہ ڈالے، ایسا ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ اس نے ہر صورت یہ کام کرنا ہے. تو اس لیے شیطان کو بیچ میں مت آنے دیجئے. اور ٹی پی آئی کے ذریعے انشاءاللہ ہم قرآن کریم کے اندر آنے والے 200 افعال اور 20 ضمائر اور حروف وغیرہ ملا کر سیکھیں گے، جن کی تعداد تقریباً 30,000 بنتی ہے. تو گویا کہ 40% قرآن کریم انشاءاللہ ہم ٹی پی آئی کے میتھڈ کے ساتھ سیکھیں گے. آج ہم یہ 7 الفاظ سیکھیں گے ٹی پی آئی کے ساتھ. ان کو ضمائر منفصلہ کہتے ہیں. ضمائر، ضمیر کی جمع ہے ضمائر، یعنی وہ چیز جو کسی کے اسم کے جگہ پہ استعمال ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یعنی یہ ایسے الفاظ ہیں، پروناؤنز ہیں، جو نام کی، کسی شخص کے نام کی جگہ پر ان کو استعمال کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں ان کو ضمائر منفصلہ، یعنی پروناؤنز. اب ہم نے ان کو اشاروں کے ساتھ سیکھنا ہے. تو اشارے کیسے کریں گے؟ ہم رائٹ ہینڈ کا استعمال کریں گے یا پھر لیفٹ ہینڈ کا استعمال کریں گے. جب ہم رائٹ ہینڈ کا استعمال کریں گے یا رائٹ ہینڈ سے اشارہ کریں گے، اس سے مراد میل ہے، یعنی مذکر، اور لیفٹ ہینڈ سے اشارہ کریں گے تو مؤنث کی ہو جائے گی. رائٹ ہینڈ کو جب رائٹ سائڈ پہ لے جائیں گے تو اس سے مراد میل ہے لیکن تھرڈ پرسن ہے، یعنی غائب ہے. رائٹ ہینڈ کا استعمال سامنے کی طرف کریں گے، میل، مخاطب، یعنی سیکنڈ پرسن، اور اپنی طرف کریں گے تو فرسٹ پرسن. اور یوں سائڈ پہ کریں گے لیفٹ ہینڈ سے تو گویا کہ مؤنث ہے اور غائب ہے. ابھی ہم صرف 2 کلمات پڑھیں گے واحد اور جمع کے لیے. ٹھیک ہے، تو جب آپ یوں دائیں ہاتھ سے دائیں جانب ایک انگلی سے اشارہ کریں گے تو اس سے مراد ہے واحد، مذکر، غائب. اور جمع کا اشارہ کریں گے تو جمع مذکر غائب ہے. ایسے ہی مخاطب کے لیے واحد ہے اور جمع ہے، اور متکلم کے لیے واحد و جمع ہے. اب آئیے ہم ان الفاظ کو ٹی پی آئی کے ساتھ سیکھتے ہیں. ہوا، ہم، انت، انتم، انا، نحن، ہی. ہوا، ہم، انت، انتم، انا، نحن، ہی. ہوا، ہم، انت، انتم، انا، نحن،
हिया, हुआ हम, अंत अंतुम, अना नहनु, हिया। अब हम सोचते हुए तर्जुमा करेंगे, यानी ज़बान से तो हम पढ़ रहे हैं हुआ वो, लेकिन इससे मुराद क्या है? जब हमने दाएं हाथ से इशारा किया तो मुज़क्कर है, दाईं साइड पे इशारा किया है तो गायब है, विद वन फिंगर किया है तो वाहिद है। तो यानी वाहिद, मुज़क्कर, गायब, ये सारी चीज़ें दिमाग को हमारे इस इशारे के करने की वजह से खुद से मालूम है। जी, साथ में तर्जुमा करेंगे, हुआ वो, हम वो सब, अंता आप, अंतुम आप सब, अना मैं, नहनु हम सब, हिया वो औरत, हुआ वो, हम वो सब, अंता आप, अंतुम आप सब, अना मैं, नहनु हम सब, हिया वो औरत। नाज़रीन, ये सभी अल्फाज के शुरू में काउंटिंग, जैसे हुआ 481 है, होम 44 है, अंता 81 है, अंतुम 135 है, अना 68 है, नहनु 86 है और हिया 64 टाइम। यानी इससे मुराद है कि ये सारे अल्फाज एक एक कुरान करीम के अंदर कितनी मरतबा इस्तेमाल हुए या रिपीट हुए। एक दफ़ा फिर दोहराइएगा, हुआ वो, हम वो सब, अंता आप, अंतुम आप सब, अना मैं, नहनु हम सब, हिया। मज़ीद प्रैक्टिस करते हैं अरबी के अल्फाज, हुआ हम, अंता अंतुम, अना नहनु, हिया। जज़ाकुमुल्लाह खैर। आपने देखा कि हमने सिर्फ 7 अल्फाज पढ़े हैं 14 के बजाय। अरबी में जब इन अल्फाज को तकसीम किया गया तो तकरीबन 14 अल्फाज होते हैं। ये 7 का इस्तेमाल क्यों किया गया? इसलिए कि जो 2 और मुअन्नथ के जो बाकी अल्फाज हैं, ये कुरान करीम में बहुत कम इस्तेमाल हुए हैं। इनको इंशाल्लाह हम आगे सीखेंगे। और कुरान करीम में जहाँ कहीं भी मुज़क्कर और मुअन्नथ यानी दोनों को जब मुखातिब करके पुकारा गया है तो वहाँ पर मुज़क्कर का और जम का सीगा इस्तेमाल किया है। अलहदा जहाँ कहीं सिर्फ मुअन्नथ के लिए अल्लाह ताला ने सिर्फ औरत की बात की और जमा के साथ, तो वहाँ पर तो सिर्फ मुअन्नथ के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। वरना बाकी जहाँ कहीं मुज़क्कर और मुअन्नथ दोनों की बात हो तो वहाँ पर जमा में सिर्फ मुज़क्कर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। और जो बाकी दूसरी बात है कि ये तस्निया यानी 2 और मुअन्नस के अल्फाज इंशाल्लाह हम आगे जाके अगले असबाक के अंदर सीखेंगे। अभी हम सिर्फ ये शुरू वाले ये इसलिए पढ़ रहे हैं कि ये कुरान करीम के अंदर बहुत ज़्यादा बार इस्तेमाल हुए। हमने पिछले सबक में इस्म को पढ़ा था और उसकी वाहिद से जमा बनाने का तरीक़ा सीखा था, और हमने ये पढ़ा कि ये मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होने वाले अल्फाज हैं, तो हम इनके साथ जो हुआ और हम हैं यानी जो ज़माइर मुनफ़सिला हैं, इनके साथ इस्म को लगाकर प्रैक्टिस करते हैं। मेरे साथ पढ़िए, हुआ मुस्लिम, हम मुस्लिमून, यानी वाहिद के साथ वाहिद और जमा के साथ जमा लगाएंगे। हुआ मुस्लिम, हम मुस्लिमून, अंत मुस्लिम, अंतुम मुस्लिमून, अना मुस्लिम, नहनु मुस्लिमून। हुआ मुस्लिम, हम मुस्लिमून, अंत मुस्लिम, अंतुम मुस्लिमून, अना मुस्लिम, नहनु मुस्लिमून। अब साथ तर्जुमा करेंगे। हुआ मुस्लिम, वो एक मुसलमान है। हम मुस्लिमून, वो सब मुसलमान हैं। अंत मुस्लिम, आप मुसलमान हैं। अंतुम मुस्लिमून, आप सब मुसलमान हैं। अना मुस्लिम, मैं मुसलमान हूँ। नहनु मुस्लिमून, हम सब मुसलमान हैं। हुवा मुस्लिम, वो एक मुसलमान है। हम मुस्लिमून, वो सब मुसलमान हैं। अंत मुस्लिम, आप एक मुसलमान हैं। अंतुम मुस्लिमून, आप सब मुसलमान हैं। अना मुस्लिम, मैं एक मुसलमान हूँ। नहनु मुस्लिमून, हम सब मुसलमान हैं। अरबी के अल्फाज फिर दोहराते हैं। हुआ मुस्लिम, हम मुस्लिमून, अंत मुस्लिम, अंतुम मुस्लिमून, अना मुस्लिम, नहनु मुस्लिमून। जज़ाकुमुल्लाह खैर। हमने अपने मकासद में ये चीज़ पढ़ी थी कि हम अरबी मज़मून की मुनासबत से अरबी बोलचाल करेंगे। तो आइए अब हम इस जो हमने टेबल पढ़ा है इनकी मुनासबत से अरबी में बातचीत, अल मुहादसतुल अरबिया। तो एक नया लफ्ज़ आपके लिए मन,
تو من کا مطلب ہے کون. جب یہ فقرے کے شروع میں آتا ہے تو اس کا مطلب ہے کون. باقی ڈیٹیل سے انشاءاللہ ہم اپنے کورس کے اندر آگے اس کو سیکھیں گے. تو ابھی ہم یہاں پر سیکھ رہے ہیں من کون. تو ہم نے ہوا کے اور ہم کے شروع میں لگانا ہے من اور اس کا پر جواب دینا ہے. آپ جواب دیجئے گا. من ہوا مسلم. کیا معنی ہے من ہوا کا؟ وہ کون ہے. اور ہوا مسلم وہ ایک مسلمان ہے. من ہوا مسلم. من ہم مسلمون. من انت آپ نے اس کا جواب انا، کیونکہ جب آپ سے پوچھتے ہیں نا آپ کون ہیں تو آپ جواب دیتے ہیں کہ میں مسلمان ہوں. ٹھیک ہے. من انت انا مسلم. من انتم نحن مسلمون. من ہوا مسلم. من ہم مسلمون. من انت انا مسلم. من انتم نحن مسلمون. جزاکم اللہ الخیر. ناظرین یہ تھا آج کا سبق جس میں ہم نے سورۃ الفاتحہ کی آیت نمبر 4 اور 5 کو پڑھا ہے، اور گرامر کے اندر آج ہم نے ٹی پی آئی کے میتھڈ کے ساتھ ضمائر منفصلہ یعنی 7 الفاظ سیکھے ہیں. تم میں سے بہترین ہے وہ شخص جو قرآن سیکھے اور سکھائے. اللہ رب العالمین نے جب اس بہترین سلسلے میں، اس بہترین مبارک سلسلے میں ہمیں محض اپنے کرم سے شامل ہونے کی توفیق دی ہے، تو آئیے پہلے اللہ رب العالمین کا اس انتخاب کے اوپر شکر ادا کرتے ہیں اور یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ اسے ہمیں ہمیشہ جاری رکھنے کی توفیق عطا فرما. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. جزاکم اللہ الخیر والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.